پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کے خلاف سازش۔ پہلگام فالس فلیگ حملے کے پیچھے چھپے بھارتی محرکات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ بھارت کی آبی جارحیت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ ہندوستان کسی بھی طرح قانونی طور پر اس معاہدے کو یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا۔ ہندوستان نے اپنا غیر ذمہ دارانہ اور مذموم چہرہ دنیا کو دکھا دیا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کے خلاف سازش۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ سنتاس معاہدہ 1960 میں ہوا تھا۔ معاہدہ عالمی ثالثی سے عالمی بینک کی نگرانی میں طے پایا۔ بھارت کو 3 مشرقی دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی کا کنٹرول دیا گیا، جبکہ پاکستان کو 3 مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب دیے گئے تھے۔ سنتاس ایک عالمی معاہدہ ہے جسے یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کی جانب سے اس کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن یہ عالمی جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ معاہدہ عالمی ثالثی سے عالمی بینک کی نگرانی میں طے پایا تھا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کے خلاف سازش۔ پہلگام فالس فلیگ حملے کے پیچھے چھپے بھارتی محرکات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ بھارت کی آبی جارحیت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ہندوستان کسی بھی طرح قانونی طور پر اس معاہدے کو یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا۔ ہندوستان نے اپنا غیر ذمہ دارانہ اور مذموم چہرہ دنیا کو دکھا دیا ہے۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سنتاس معاہدہ ہوا تھا۔ عالمی ثالثی سے یہ معاہدہ ہوا تھا، عالمی بینک اس کا ثالث تھا، جبکہ بھارت کو 3 مشرقی دریا دیے گئے تھے، پاکستان کو 3 مغربی دریاؤں کا کنٹرول دیا گیا تھا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں بھارت کی جانب سے اس سنتاس معاہدے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے سنتاس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور انٹرنیشنلی طور پر یہ ایک ایگریمنٹ تھا جسے ختم کرنے کا اعلان یک طرفہ طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ معاہدہ عالمی ثالثی سے عالمی بینک کی نگرانی میں 1960 میں طے پایا تھا۔ پاکستان کے پاس 3 مغربی دریا، بھارت کے پاس 3 مشرقی دریا ہیں جن کا کنٹرول ہے، اور بھارت کی جانب سے اب اس معاہدے کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کے خلاف سازش۔ فالس فلیگ حملے کے پیچھے چھپے بھارتی محرکات کھل کر سامنے آ گئے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ بھارت کی آبی جارحیت کھل کر سامنے آ گئی۔ ہندوستان کسی بھی طرح قانونی طور پر اس معاہدے کو یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا ہے، اور اپنا غیر ذمہ دارانہ بھارت نے اور مذموم چہرہ دنیا کو دکھا دیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے پریس کانفرنس کی تھی، تمام پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا حکم دیا تھا، سنتاس معاہدہ معطل کیا، اٹاری واگا بارڈر کو بند کرنے کا کہا، سارک ویزا استثناء کے تحت پاکستانی شہری بھارت کا سفر نہیں کر سکیں گے، اور بھارت اسلام آباد سے اپنے تمام دفاعی اتاشی بھی واپس بلائے گا، جبکہ بھارتی ہائی کمیشن میں مشیروں کو ملک چھوڑنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کیا گیا ہے۔ چور مچائے شور، فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کی آبی دہشت گردی۔ بھارت نے پاکستان سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے اور اٹاری واگا بارڈر کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ تمام پاکستانیوں کے بھارتی ویزے کینسل کیے جا رہے ہیں۔ سارک ویزا استثناء کے تحت پاکستانی شہری بھارت کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان میں موجود بھارتی شہری ہیں وہ 1 مئی تک اٹاری چیک پوسٹ کے راستے واپس آ سکتے ہیں، اور بھارت نے پاکستانی ہائی کمیشن میں تمام دفاعی، فوجی، بحری، فضائی مشیروں کو ناپسندیدہ قرار دیا، جبکہ جو بھارتی دفاعی اتاشی کو پاکستان سے واپس بلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ 1 مئی تک 55 سے کم کر کے 30 بھی کر دیا جائے گا۔ صورتحال کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں بھارتی اقدامات کا جواب دیا جائے گا، اور خواجہ آصف نے بھی ٹی وی انٹرویو میں انکشاف کیا کہ کلبھوشن جیسا ایک اور بندہ پاکستان نے ایران افغان سرحد پر پکڑا ہے۔ پاکستان بھارت کے کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کی پوزیشن میں ہے۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ابھی نندن کی شکل میں دیا گیا جواب بھارت کو یاد ہوگا۔ بھارت پہلگام واقعے پر دوسروں پر الزام دھرنے کے بجائے خود احتسابی کرے۔ یہ جو پہلگام فالس فلیگ آپریشن تھا، اس حملے کے پیچھے چھپے بھارتی محرکات کھل کر اب سامنے آ چکے ہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت بے نقاب ہوئی، اور ذرائع کا بتانا ہے کہ ہندوستان کسی بھی طرح قانونی طور پر اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اس اہم معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر بابر وقار صاحب۔ بہت بہت شکریہ بابر صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں بھارت کی آبی جارحیت کھل کر سامنے آ چکی ہے؟ کیا یک طرفہ طور پر معاہدوں کو، انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسے ایکٹ آف وار سمجھا جائے؟ جی بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پانی کو ایز اے ویپن یوز کرنا
یہ تو کبھی بھی کچھ کی اجازت نہیں دے سکتا. پانی تو ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ اپنے ہمسائے کا بند کریں گے تو وہ بھی آپ کو چڑھ دوڑے گا. یہ اس سے بڑی جارحیت کوئی نہیں ہو سکتی. ایکٹ آف وار بھی ہے، اور جو دوسری بات ہے کہ وہ ایسا کر نہیں سکتے. ان کے پاس اس قسم کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1960 میں سنتاس معاہدہ ہوا تھا، جس کی گارنٹی ورلڈ بینک نے دی ہوئی ہے. اور جب بھی دونوں ممالک میں سے کوئی بھی کسی قسم کی شکایت ہوتی ہے تو آپ ورلڈ بینک کے پاس ہی جاتے ہیں، اور جب ورلڈ بینک کے پاس آپ جاتے ہیں تو دوسرا آپ کے اس کے رائٹ کو قبول کرتا ہے. اور یہ ہوتا رہا ہے گزشتہ، اگر آپ دیکھ لیں تو آپ ابھی تک 66 ایئرز کے دوران یہی ہوا ہے. اب اس چیز کو آپ اعلان کرنا کہ آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی ختم کر دی ہے، یہ تو بہت بڑی ایک بے وقوفانہ بات ہے. اور اس کو اس سے بڑھ کے کیا کہا جائے، اور کیا اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہے؟ کیا یہ ممکن ہے انڈیا کا؟ کیا صبح پاکستان میں پانی آنا بند ہو جائے گا؟ باقی اس طرح کی چیزوں کو پہلے بھی کرتے رہے ہیں. انہوں نے وائلیشنز ان کی ہوئی ہیں، جو انہوں نے چناب پہ کچھ ڈیمز بنائے ہیں، یا انہوں نے کوئی اس طرح کا جو جیلم کے اوپر کرنے کی کوشش کی ہے، وائلیشنز ہیں. اور ان وائلیشنز کے اگینسٹ پاکستان ہمیشہ ورلڈ بینک میں گیا ہے، وہاں پر ان کے نمائندے بھی جاتے ہیں. وہ کچھ ایک دوسرے کے اعتراضات سنتے ہیں، کبھی دور ہوتے ہیں کبھی نہیں، لیکن ٹریٹی ختم نہیں ہو سکتی. 65 کی وار ہوئی، فل فلیج پاکستان انڈیا وار، ٹریٹی ختم نہیں ہوئی. 71 کی وار ہوئی، ہمارا آدھا ملک جو ہے نا وہ ہم سے الگ ہو گیا، پاکستان 2 لخت ہو گیا، انہی کی وجہ سے ہوا. ٹریٹی ختم نہیں ہوئی. ایسکلیشن ہوئی، انڈس واٹر ٹریٹی بالکل ختم نہیں ہوئی. تو انڈس واٹر ٹریٹی یہ کینسل یا معطل نہیں کر سکتے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ صرف دنیا کو بتانے کی باتیں ہوتی ہیں. اور میں بالکل آپ کے پاس اتفاق کروں گا، ایکٹ آف وار اس طرح کی چیزوں کو ایکٹ آف وار کہتے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا پانی بند کر دیں گے اور یہ ممکن ہے اور یہ آپ کر لائیں گے اور پاکستان مان لے گا، تو اس سے بڑی بیوقوفی بھی کوئی نہیں ہو سکتی. آپشنز کبھی ختم نہیں ہوتی. کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اجلاس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آ جائے چلا جائے گا، قوم کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ویٹ ڈو یو اسٹینڈ اور ہمارا نیشنل سٹانس اس پہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں، ایسا کی حرکتیں کرنا، یہ بیانات دینا بھی ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کو کسی طور پہ ہو تو نریندر مودی کے ہوتے ہوئے نہ کوئی ریسپانسبل اسٹیٹ ہو سکتی ہے، نہ کسی کے اندر اتنی دانش مندی والی کوئی بات آ سکتی ہے کہ وہ آگے دیکھے. اس طرح کے لوگوں سے اب ایسی باتیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور یاد ان کو رکھنا چاہیے کہ کشیدگی کو بڑھانا بڑا آسان ہوتا ہے، کشیدگی کو کم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو ماضی میں اسکلیشنز رہی ہیں 87 میں 86-87 میں جو انڈیا پاکستان تھی براس ٹیک والی، وہ ختم ہوتے تو سال لگے. 2001 میں بھی آلموسٹ سال ہو گیا تھا. تو پھر سب کے بس میں نہیں ہوتا. تو یہ ان کو کام کرنے سے پہلے، اقدام کرنے سے پہلے، کہ ظاہر ہے ہمسایہ ان کا پاکستان ہے، دنیا کے اس خطے کے دوسرے ملکوں کو اب مرغوب کر سکتے ہیں، الحمدللہ پاکستان کو نہیں کر سکتے. 25 کروڑ کا یہ ملک ہے اور اب سمجھتے ہیں کہ ان کا پانی بند کر دیں گے. یہ بچوں والی باتیں ہوتی ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ اس طرح کے کام کہ آپ نے سنتاس معاہدہ معطل کر دیا، ٹھیک ہے، ڈپلومیٹک مشنز پہلے بھی کبھی کام ہوتے ہیں، کبھی بڑھا دیے جاتے ہیں، یہ آپ کی ڈپلومیٹک آپشنز ہوتی ہیں، ملک اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور بارڈرز آپ نے بند کر دیے، اوکے، پہلے بھی بند کرتے رہے، لیکن سنتاس معاہدہ کا ایسا پوائنٹ ہے جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ انتہائی انکالڈ فار ہے. اس کی ہر طرح سے مذمت ہوگی، ہو بھی رہی ہے. اور ہندوستان کو بہرحال یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ سب کچھ رائٹ. اچھا بریگیڈیئر بابر صاحب، ایک اور معاملہ جو بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، اس پریس کانفرنس کے جو نکات ہیں ان کو اگر سامنے رکھیں تو یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے بھارت، آپ سمجھتے ہیں کوئی ایڈونچر مس ایڈونچر کی کوشش کرے گا اب دوبارہ؟ ایکسپیکٹیشن تو ان سے اس طرح رکھی جا سکتی جو انہوں نے جو پہلے کیا ہے، یہ بھی دنیا اور کم از کم کوئی پاکستانی حیران نہیں ہے. بہت دنوں سے ہم چلے آ رہے تھے، غیر مصدق آ رہی تھی، یہ کچھ نہ کچھ کریں گے. اس کی ریزن بہت ساری ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے. ابھی مس ایڈونچر کی توقع تو رکھی جا سکتی ہے، کریں گے، منہ کی کھائیں گے، ان کو حاصل کچھ نہیں ہونے والا. پھر ہمارے پاس یہ بہت ساری آپشن ہوتی ہیں. آئی اونلی ہوپ کہ یہ اس حد تک نہ جائے، تبھی بھی ہوش کے ناخن لیں.
ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بتایا۔ اچھا، اب یہ جو بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ کیا گیا ہے، ایک فوٹو شاپ تصویر دکھائی گئی، انتہائی بھونڈی حرکت ہے، 27 افراد جاں بحق ہونے کا دعویٰ کیا گیا، ان کی لاشیں بھی نہیں دکھائی گئی ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، ان کا جواب دینے کے بجائے سینتاس معاہدے کو آ کے ختم کر دینا عقل مندی تو نہیں ہے؟ عقل مندی نہیں، میں تو پہلے ہی کہا ہے، یہ تو عقل مندی تو دور کی بات ہے، اس کو تو کوئی جو نام بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس طرح تو بچوں کی لڑائی میں ایسے نہیں ہوتا، اس طرح کا ریئیکٹیو تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کے بہت کانفلکٹ ہیں، اور جب آپ کو کل کو سٹیپ بیک کرنا پڑے تو آپ کو جاگسائی ہو، امبیرسمنٹ ہو، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی چیز حرکت کرنے سے پہلے 50 دفعہ سوچیں۔ لیکن بہرحال ان کو جاگسائی سے فرق نہیں پڑتا، امبیرسمنٹ سے فرق نہیں پڑتا، یہ اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ کم از کم نریندر مودی اور اس کی گورنمنٹ اور بی جے پی تو اس چیز کی عادی ہو چکی ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ کو اسٹیٹسمینشپ چاہیے جو کہ ان میں نہیں ہے، دانش مندی چاہیے ان میں نہیں ہے، بصیرت کا مظاہرہ یہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس چیزوں سے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بہرحال کیا 1 ارب اور 25 کروڑ کا ملک اور اس کے عوام اس چیز کی اجازت ایک شخص کو یا اس کی کچن کیبنٹ کو دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگائے؟ کیونکہ اگر وہ کانفلکٹ میں جائیں گے تو محفوظ تو وہ بھی نہیں رہ سکتے۔ سب کو پتا ہے کہ پاکستان الحمدللہ کیپیبل ہے، تو کیا وہ اپنی گورنمنٹ کو، اس حکومت کو اس حد تک اجازت دیں گے کہ اپنی فیلئر پاکستان کے اوپر تھوپ کے اور جواز بنا کے تو اس طرح کا کوئی ڈرامہ کرے اور مزید مس ایڈوینچر کرے؟ میں مس ایڈوینچر ہی کہوں گا، یہ مس ایڈوینچر ہی ہوتے ہیں، ایڈوینچرز یہ نہیں ہوتے۔ بالکل۔ اچھا بابر صاحب، ہمیشہ ہی ایسے وقت میں بھارت اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے جب کوئی یورپی یا پھر امریکی رہنما بھارت کے دورے پر ہو، دنیا کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے اس تمام تر صورتحال میں، اور یہ جو اب سچویشن ہے یہ یقینی طور پر پرانی بھی ہوتی جا رہی ہے۔ 2016 میں ٹرمپ کے دورے کے دوران ہوا، اس کے بعد میں اب یہ جو امریکی نائب صدر ہیں بھارت میں موجود ہیں، اس کے باوجود ہی وہاں پر اس طریقے کا فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ یقینی طور پر دنیا کو اپنی نااہلی چھپانے کی ایک اور ناکام کوشش ہی ہے۔ یہ ناکام کوشش ہے، اس کو صرف فوراً پاکستان کو پازیٹیو سرٹیفکیٹس بھی دے رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جب بھی ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی پاکستان ابھی سچویشن مشکل سچویشن سے نکل آیا ہے تو انہوں نے اس طرح کا کام کرنا ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی وہ اس طرح کے موقع پہ ہی اس طرح کا کام کرتے ہیں، وہ ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب خود کسی نہ کسی ٹرموائل میں ہوتے ہیں تو عوام کے توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح میرا خیال ہے اس دفعہ بھی ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، سٹیپ بیک ان کو کرنا پڑے گا۔ لیکن اس دوران جب تک وہ سٹیپ بیک نہیں کرتے یا سچویشن کو ایسکلیٹ کرتے ہیں، کس کا کتنا نقصان ہوگا یہ ایک سوچنے کی بات ہے، اور اس طرف دھیان دینے کے، توجہ دینے کی بات ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، چند دن پہلے ان کا را کا ایک مین پلیئر کانسپریٹر جو چترویدی پکڑا گیا اگین کراسنگ ایرانین بارڈر، جیسے پہلے کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا، اس کی وجہ سے دنیا میں ان کی جاگسائی ہو رہی ہے، اور ان کو پتا تھا کہ مزید ہونی ہے، کیونکہ پاکستان ڈوزیئر کی صورت میں اگین ورلڈ آرگنائزیشنز کو اور پوری دنیا کو بتانے جا رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس ایسے ثبوت ہے جس کے کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا، اس سے بھی توجہ انہوں نے ہٹانی تھی اور یہ ڈرامہ رچانا تھا۔ اس تناظر میں بھی اس کو پلیز دیکھیں۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہمیشہ کی طرح ہی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اس بار بھی بھارت کو یقینی طور پر منہ کی کھانی پڑے گی۔ انٹرنیشنلی دہشت گرد بھارت پہلے ہی ڈکلیئر ہو چکا ہے، پاکستان میں جو کچھ کرتا رہا ہے، جو کچھ اب سے کچھ دنوں پہلے تک ہوتا رہا، ہمارے ہاں بلوچستان میں جس طریقے سے بھارت دخل اندازی کر رہا ہے، اس کے علاوہ کینیڈا میں جو کچھ ہوا، پھر بنگلہ دیش میں اب سے کچھ مہینوں قبل جو کچھ ہوا، اور وہاں پر جب بنگلہ دیش نے شیخ حسینہ واجد کو پکڑنے کی کوشش کی، جو تحریک چلائی گئی تھی، وہ بھارت نے ان کو بھی پناہ دے دیا۔ انٹرنیشنلی جو کچھ بھارت کر رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ بالکل بے نقاب ہو چکا ہے، اور امبیرس بھی ہوتا رہتے ہیں، یہ بے نقاب بھی ہو چکا ہے، چاہے وہ کینیڈا میں سکھوں کے خلاف انہوں نے جو کچھ کیا، یا امریکہ میں کیا، یا برطانیہ میں کرنے کی کوشش کی، قطر میں ان کی نیوی کے لوگوں کو سزائے موت ہوئی، بنگلہ دیش کے معاملے میں انہوں نے جو کچھ کیا، بنگلہ دیش کے عوام بھی ان کے ابھی ان کے متعلق کیا جذبات رکھتے ہیں۔ تو میں وہی کہا کہ اس طرح کے جو رولرز ہوتے ہیں، اس طرح کے جو گینگ جب کسی ملک میں برس اقتدار آتا ہے تو پھر اس ملک کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، اس ملک کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو آگے کی سوچتے ہیں، وہی اپنی قوموں کے لیے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، اور اس کی بے تحاشا دنیا میں مثالیں ہیں۔ کوئی بھی یونیلیٹرلی ڈیسیژن اناؤنس کرنا پینیکی میں یا ایکسٹریمزم میں
آسان ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کو بھگتنا پھر وہ اکیلا نہیں بھگتتا، اس نے کیا بھگتنا ہے، پوری ایک قوم اس کو بھگتتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر بابر علاؤالدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھارت کسی بھی قسم کی مس ایڈونچر کی کوشش کرے گا تو پاکستان کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت نے سنتاس معاہدے کو معطل کیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کے خلاف سازش، پہلگام فالس فلیگ حملے کے پیچھے چھپے بھارتی محرکات اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ہندوستان کسی بھی طرح قانونی طور پر اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ ذرائع کے مطابق ہندوستان نے اپنا غیر ذمہ دارانہ اور مذموم چہرہ دنیا کو دکھا دیا ہے۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سنتاس معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدہ عالمی ثالثی سے عالمی بینک کی نگرانی میں طے پایا۔ بھارت کو 3 مشرقی دریاؤں ستلج، بیاس، راوی کا کنٹرول دیا گیا اور پاکستان کو 3 مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب دیے گئے۔ سنتاس ایک عالمی معاہدہ ہے جسے ایک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی بینک اس کا ثالث ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی تھی۔ تمام پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا کہا گیا۔ سنتاس معاہدہ معطل کیا۔ اٹاری واگا بارڈر کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ سارک ویزا استثنا کے تحت پاکستانی شہری بھارت کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق بھارت اسلام آباد سے اپنے تمام دفاعی اتاشی بھی واپس بلائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔